آج کا سپر پاور صدیوں پہلے کسی کا غلام ہوا کرتا تھا۔ ایک ایسا غلام جس کی نہ کوئی پہچان تھی اور نہ کوئی نیشنلٹی، لیکن آج وہ پوری دنیا پر حکومت کر رہی ہے۔ اس غلام کا نام ہے دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، امریکہ جو آج پوری دنیا پر راج کر رہی ہے۔ ایک وقت تھا کہ وہ برٹش کی ایک کالونی تھی اور برٹش سرکار ان کو گورن کر رہی تھی، یعنی وہ برٹش سرکار کے انڈر ہوا کرتے تھے۔ تو آج ہم اس حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے کہ ایک غلام امریکہ کس طرح آزاد ہوتی ہے اور پھر دنیا کا سپر پاور بن جاتی ہے۔ اسٹیٹ آف امریکہ آج جس کی ریاستوں کی تعداد 52 ہے، لیکن جب انہوں نے انڈیپینڈنس کا اظہار کر رہا تھا، یعنی وہ اپنی آزادی حاصل کر رہے تھے، تو اس وقت ان کی ریاستوں کی تعداد 13 تھی، یعنی وہ صرف 13 اسٹیٹس تھے۔ تو ان 13 اسٹیٹس نے 4 جولائی 1776 کو ایک ڈکلیریشن سائن کیا، اور اس ڈکلیریشن میں انہوں نے یہ لکھا کہ ہر انسان کے پاس کچھ بنیادی حقوق ہیں۔ وہ بنیادی حقوق یہ ہے کہ رائٹ ٹو لائف، لبرٹی اینڈ دی پرسوٹ آف ہیپینس، اور یہ حقوق ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس ڈکلیریشن میں انہوں نے فردر یہ بات ڈالی کہ آج کے بعد ہمارے اور برٹش سرکار کے درمیان کوئی تعلق نہیں رہے گا، یعنی جتنی بھی کنیکشن ہے وہ آج کے بعد ختم ہوں گے۔ اس ڈکلیریشن کے بعد ہم ایک انڈیپینڈنٹ زندگی گزاریں گے، اور ہمارے اور برٹش 2 مشہور رائٹرز ہیں، وارنر اینڈ دی مارٹن۔ انہوں نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ اس ڈکلیریشن کے بعد امریکہ کی ایک انڈیپینڈنٹ ہسٹری سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ امریکہ اس حد تک کیسے پہنچ گیا، ان کی وجوہات کیا تھی، اور انہوں نے یہ جنگ کس طرح لڑی اور یہ جنگ انہوں نے کس طرح جیتی۔ ان وجوہات میں جو سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے وہ ہے دی ٹیکسیشن پالیسی۔ برٹش گورنمنٹ نے ایک ایسی پالیسی بنائی کہ جو جتنے بھی ٹیکسیشن ہے، یعنی جتنے بھی ٹیکس کلیکشن کا پروسیس ہے، وہ سارا برٹش پارلیمنٹ کے پاس ہوگا، یعنی برٹش پارلیمنٹ خود ایک قانون بنائے گا ٹیکسیشن کے لیے، اور وہ ٹیکس امپوز کرے گا۔ جتنے بھی کالونیز ہیں ان سب کالونیز پر وہ رول اپلائی ہوں گے۔ اور اس پالیسی میں یہ بھی بتایا گیا کہ جتنے بھی کالونیز ہیں ان کے جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے ان سے کوئی مشاورت نہیں ہوگی اس پالیسی میں، یعنی ان سے پوچھے بغیر ہم ٹیکس امپوز کریں گے اور ٹیکس کلیکٹ کریں گے، جس کی وجہ سے یہ جو کالونیز تھے وہ بہت پریشان ہو گئے اور وہ ٹیکس کلیکشن سے بہت تنگ تھے، کیونکہ برٹش سرکار ان پر بہت زیادہ ٹیکس امپوز کرتی تھی۔ اور جو دوسری وجہ تھی وہ تھی اکنامک ایکسپلائٹیشن۔ وہ اکنامک ایکسپلائٹیشن کس طرح کرتے تھے؟ یہ جو برٹش حکومت تھی انہوں نے کچھ نیویگیشن ایکٹ پاس کیے، ایک 1651 میں اور دوسرا 1665 میں۔ یہ 2 نیویگیشن ایکٹ پاس کیے، ان میں یہ لکھا گیا کہ یہ جتنے بھی کالونیز ہیں یہ اپنے لیے کوئی بحری جہاز نہیں رکھیں گے، یعنی یہ جو سامان ایکسپورٹ کریں گے دوسرے ممالک میں یا جو برٹش سرکار کو بھیجیں گے، یہ صرف برٹش گورنمنٹ کے جو بحری جہاز ہے، جو شپس ہے، سمندری شپس، ان کو استعمال کریں گے اور اپنے لیے کوئی بحری جہاز نہیں رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان پر یہ پابندی بھی لگائی گئی کہ آپ لوگ جتنے بھی سامان امپورٹ کریں گے، یعنی باہر ملکوں سے آپ سامان لائیں گے، وہ آپ صرف برٹش گورنمنٹ سے لے کے آئیں گے، یعنی برٹش سے سامان امپورٹ کریں گے، باہر کسی اسٹیٹ کے ساتھ آپ تجارت نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان پر کچھ پابندیاں بھی لگائی گئی کہ آپ دوسرے ممالک سے، یعنی دوسرے یورپین کنٹری سے کوئی سامان امپورٹ نہیں کریں گے۔ آپ جتنے بھی سامان امپورٹ کریں گے وہ صرف برٹش گورنمنٹ سے امپورٹ کریں گے، یعنی آپ کے کالونیز میں سامان جو آئے گا وہ صرف برٹش گورنمنٹ سے آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان پر یہ پابندی بھی لگائی گئی کہ آپ کے جو سامان ہے، جو ایکسپورٹ ہے، وہ جب دوسرے یورپین کنٹری میں جائے گی تو سب سے پہلے وہ سامان برٹش حکومت کے پاس جائے گی، اور برٹش حکومت ان کی چیک اپ کرے گا اور پھر وہ دوسرے یورپین کنٹری میں بھیج دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ سامان تھے، کچھ آرٹیکلز تھے جن پر انہوں نے پابندی لگائی، جیسا کہ ہیٹس اور اسٹیل، اور اس کے ساتھ ساتھ اولن، وہ برٹش سرکار بناتی تھی اور برٹش گورنمنٹ میں بنائے جاتے تھے۔ تو برٹش حکومت یہ نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے ساتھ کوئی مد مقابل ہو، یعنی کوئی ہمارا مقابلہ کرے ان سامان میں،
تو یہ جتنے بھی کالونیز تھے ان پر یہ پابندی لگائی گئی کہ آپ یہ سامان نہیں بنائیں گے، یہ سامان صرف برٹش حکومت بنائے گی اور برٹش حکومت کی سامان پوری دنیا میں جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ڈیفینس کا معاملہ تھا وہ بھی سنگین بن گیا، یعنی ان کو ڈیفینس جو پرووائڈ کر رہا تھا وہ برٹش سرکار کی ذمہ داری تھی، جو وہ اس میں ناکام ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے بھی یہ جتنے بھی کالونی تھے وہ ان سے ناراض ہو گئے تھے اور وہ ان سے آزادی چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ریلیجیس اور سوشل ڈیفرنسز تھے وہ بھی عروج پر تھے، یعنی یہ جو انگلینڈ کے لوگ تھے، برٹش کے لوگ تھے، وہ اینگلیکن چرچ کو سپورٹ کرتے تھے اور ان کے فالوورز تھے، اور جو امریکنز تھے، جو کالونسٹ تھے، وہ پیورٹنزم کو فالو کرتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، یعنی ان کے فالوورز تھے۔ تو اسی طرح ان کے درمیان یہ جو ریلیجیس ڈیفرنسز تھے، جو سوشل ڈیفرنسز تھے، تو یہ بھی ایک اہم وجہ تھی کہ ان کے درمیان کلیش ہو گئی اور ان کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ تو یہ تو تھے ان کے کچھ لانگ ٹرم وجوہات جو پہلے سے چلتے آ رہے تھے۔ اب ہم اس کی جو امیڈیٹ کاز ہے ان کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ جنگ کیوں چھڑ گئی اور اس کی جو امیڈیٹ کاز تھی وہ کیا تھی۔ تو یہ کاز تھی ایک اسٹمپ ایکٹ۔ برٹش گورنمنٹ کا جو پرائم منسٹر تھا گرین ویلے، انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا تھا جس کا نام تھا دی اسٹمپ ایکٹ۔ اس ایکٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ جتنے بھی لیگل کنٹریکٹس ہوں گے، جو ویلز ہوں گے اور جو میریجز ہوں گے کالونیز کے درمیان، تو ان میں اسٹمپ کا یوز ہوگا اور اس اسٹمپ کا جو انکم ہوگا وہ سیدھا برٹش گورنمنٹ کے پاس جائے گا۔ تو یہ ایک قسم کا ڈائریکٹ ٹیکس تھا جو انہوں نے، تو اس ڈائریکٹ ٹیکس کی وجہ سے جتنے بھی کالونیز تھے وہ ان سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے پروٹیسٹ شروع کیا کہ ہم کسی قسم کا ڈائریکٹ ٹیکس نہیں دیں گے، ہم صرف انڈائریکٹ ٹیکسز دیں گے اور وہ ہم پہلے سے بھی دیتے آ رہے ہیں۔ تو جب حالات ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئے، یعنی لوگوں نے پروٹیسٹ شروع کیا، تو اس پر برٹش کا جو کنگ تھا جارج تھرڈ، انہوں نے گرین ویلے کو ڈسمس کیا اور اس کی جگہ رکنگم کو ایز اے پرائم منسٹر اپوائنٹ کیا۔ رکنگم نے کیا کہ رکنگم نے یہ کام کیا کہ جو اسٹمپ ایکٹ تھا ان کو مکمل طور پر ختم کیا اور ایک نیا ایکٹ پاس کیا جس کو ڈکلیریٹری ایکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس ایکٹ میں یہ بات طے ہو گئی کہ برٹش سرکار کے پاس یہ اختیار ہے کہ جتنے بھی انٹرنل اور ایکسٹرنل ٹیکسز ہیں وہ برٹش سرکار کلیکٹ کر سکتی ہے۔ تو اس پر جو امریکنز تھے، یعنی جو کالونیز تھے، وہ اور بھی ناراض ہو گئے، وہ اور بھی اس میں غصہ ہو گئے کہ ہم تو پہلے سے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی قسم کا ڈائریکٹ ٹیکس نہیں دیں گے، آپ نے فردر ہم پہ یہ ڈیوٹی لگائی کہ جو برٹش گورنمنٹ ہے آپ سے انٹرنل اور ایکسٹرنل سارے ٹیکس لے سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو احتجاج کر رہے تھے یہ بغاوت میں بدل گئے، اور سب سے پہلے جو بغاوت تھا وہ بوسٹون ریاست میں سامنے آ گیا۔ 1770 میں امریکن نے ایک بغاوت کی بوسٹون ریاست میں، جس میں برٹش سرکار کے جو فوجی تھے انہوں نے کچھ امریکن کو شوٹ بھی کیا تھا، اور اسی طرح یہ ٹسل شروع ہو گئی اور یہ کلیش بڑھتا گیا اور ایک جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ 1775 میں سب سے پہلے لڑائی کا آغاز ہوتا ہے جب بوسٹون کا گورنر جنرل گیج کچھ فوجیوں کو بھیج دیتا ہے کہ جو کالونیز تھے جو بغاوت پر اتر آئے ہیں ان کو یہاں سے بھگاؤ۔ تو یہ جتنے بھی سولجر تھے جو جنرل گیج نے بھیجے تھے وہ جاتے ہیں اور جو کالونیز کے درمیان ان کی جو مقامی فوج تھے وہ بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اور جو باغی تھے ان کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں، لیکن وہاں پر کچھ باغی رہ جاتے ہیں ان سے چھپ کر۔ جب یہ فوج وہاں پہ قابض ہو جاتی ہے تو یہ جو چھپے ہوئے تھے وہ فوجی ان پہ فائر کر دیتے ہیں اور ان کو واپس بوسٹون جانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کے درمیان ایک کلیش شروع ہوتا ہے اور ایک وار شروع ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی کالونیز تھے وہ بھی اسی طرح جنگ پہ اتر آتے ہیں اور ان کے خلاف لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ لڑائی شروع ہوتی ہے اور یہ لڑائی بڑھتی جا رہی ہے، جتنے بھی 13 کالونیز ہیں وہ بھی بغاوت پر اتر آتے ہیں اور ان کے خلاف لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرانس بھی ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح امریکن جو 13 کالونیز تھے وہ اپنی لڑائی میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو ان کے ٹیریٹری ہوتے ہیں، جو 13 اسٹیٹ ہوتے ہیں، وہ ان پہ قابض ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے جو برٹش کے فوجی تھے وہ وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔
اس کے بعد ایک ٹریٹی سائن ہوتی ہے برٹش گورنمنٹ کے درمیان اور جو امریکن 13 کالونیز تھے ان کے درمیان ایک ٹریٹی سائن ہوتی ہے 1783 میں. اس ٹریٹی کو کہتے ہیں دی ٹریٹی آف ورسیلیز. اور اس ٹریٹی میں برٹش گورنمنٹ جو تھے وہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ جو 13 کالونی ہے یہ آپ سے انڈیپینڈنٹ ہے، یعنی وہ آج سے آزاد ہے. اور اسی طرح یہ جو 13 کالونی ہے وہ ایک آزاد ریاست کا شروعات کرتے ہیں، یعنی وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بناتے ہیں جس کو دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بھی. اور اسی طرح جو 13 کالونیز تھے وہ ایک آزاد ریاست کا اعلان کرتے ہیں کہ آج سے ہم آزاد ہیں اور ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے ہمارا. تو اسی طرح دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا قیام ہوتا ہے اور وہ ایک نیا تاریخ شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تھی امریکن ریولوشن، تو یہ تھی امریکن وار آف انڈیپینڈنس کے بارے میں کچھ معلومات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں یس لکھیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میں آپ کے لیے اس طرح کی مزید کچھ اچھی ویڈیو لے کر آ سکوں اور آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ سکے.